کتنے قسم کے؟ 5 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی مارنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میری اور آپ کی ام عائشہ سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کی اندلیہ، سب کہہ دیں رضی اللہ، اونچی آواز سے، رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں کہ جن کو اگر تم حرم میں بھی دیکھو نا تو ان کو اس وقت وہاں بھی مار دو، ان کو قتل کر دو، ان کو مارنا جائز ہے۔ وہ 5 جانور کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 چوہا، نمبر 2 کوا، نمبر 3 چیل، نمبر 4 بچھو، اور نمبر 5 کاٹنے والا کتا۔ یہ 5 جانور چونکہ موذی ہیں، ان کو حدیث مبارکہ کے اندر فواسق کہا گیا۔ فواسق فسق سے ہے، اور چونکہ ان کے اندر فسق کی صفت ہے کہ یہ موذی جانور ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کی نسبت فاسق کی طرف کی گئی ہے۔ تو ان 5 جانوروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ ان میں سے پھر یہ جو چوہا جو جانور ہے، یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی عادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائیں کہ تم رات کے وقت سوتے ہوئے اپنے برتنوں کو بھی ڈانپ دیا کرو، دروازوں کو بھی بند کر دیا کرو، اگر کوئی چراغ جل رہا ہے تو اس کو بھی بجھا دیا کرو، کیونکہ یہ چوہا ایک ایسا موذی جانور ہے کہ وہ اس چراغ کو لے کے آتا ہے، اس موم بتی کو لے کے آتا ہے، اس لالٹین کو لے کے آتا ہے، اور اس کو کھینچ کر لاتا ہے، اور تمہارے بستروں کو بھی آگ لگا سکتا ہے، تمہارے گھر کو بھی آگ لگا سکتا ہے، تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چیل ایک ایسا جانور ہے، یا پرندہ اسے کہہ لیں، کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں کچھ اشارات یوں ملتے ہیں کہ یہ چیل ایک ایسا جانور ہے کہ جو ہر لال چیز کو، سرخ قسم کی چیزوں کو اچک کر اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اور اس میں پھر ایک واقعہ بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کی ایک عورت اسلام لائی، اسلام اس نے قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اکثر و بیشتر یہ جملہ دہراتی تھی کہ ہار والا دن، یہ ہار جو گلے میں ڈالتے ہیں، ہار والا دن عجائبات قدرت میں سے ہے، قدرت خداوندی میں سے ہے۔ اکثر یہ جملہ کہتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اس عورت سے پوچھ لیا کہ تم یہ کیا کہتی ہو، ہر وقت یہ جملہ کہتی ہو کہ ہار والا دن عجائبات قدرت میں سے ہے، ہار والا دن عجائبات قدرت میں سے ہے، کیا واقعہ ہے، کیا پس منظر ہے؟ تو اس عورت نے پھر اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا کی ایک لڑکی تھی، یعنی شہزادی جس کو آپ کہہ لیں، اس کا ہار گم ہو گیا۔ تو بادشاہ نے سب کی تلاشی لینا شروع کر دی، یہاں تک کہ میری تلاشی بھی لی گئی، اور میری جامہ تلاشی تک لی گئی۔ جامہ تلاشی سمجھتے ہیں نا؟ میری جامہ تلاشی تک لی گئی۔ میں انتہائی افسردہ تھی، انتہائی غمناک تھی، انتہائی کرب کے عالم میں تھی کہ اسی دوران چیل آیا، اور چیل ہمارے سروں پہ آ کر منڈلانے لگا، اور اس نے پھر وہ لال قسم کا جو ہار تھا وہ ہمارے اوپر پھینک دیا۔ کافی لوگ وہاں پر کھڑے تھے، تو اس وقت میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم مجھ پر چوری کا الزام لگاتے تھے، تم مجھ پر چوری کا الزام لگاتے تھے، اور یہ دیکھو یہ ہار جو ہے یہ چیل اٹھا کر لے گئی تھی اور اس نے آ کر پھینک دیا۔ تو چیل کے متعلق صرف اور صرف اتنے اشارات ملتے ہیں کہ یہ گوشت کا ٹکڑا پڑا ہو تب، یا مرغی کے چوزے ہوں تب، یا کسی بھی قسم کی کوئی لال رنگ کی یا سرخ رنگ کی چیز ہو، اس کو یہ اچک کر اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں کسی روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا اشارہ تک نہیں ہے کہ کوئی جانور یا پرندہ ایسا ہو کہ جو آگ لگاتا ہو اور جو آگ کو بھڑکاتا ہو۔ اس جانور کے متعلق، اس پرندے کے متعلق جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنے پنجوں کو آپس میں رگڑتا ہے، پنجوں کو آپس میں رگڑتا ہے، اور رگڑ کر پھر اس سے آگ نکلتی ہے، اور اس آگ سے پھر جنگلوں کو آگ لگ جاتی ہے، اور آگ جو ہے نا فوراً راکھ بن جاتے ہیں۔ جبکہ پوری حدیث مبارکہ کے اندر، پوری ذخیرہ حدیث کے اندر کہیں پر بھی یہ ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حدیث مذکور نہیں ہے، ایسی کوئی روایت مذکور نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ کوئی پرندہ یا کوئی جانور آگ لگاتا ہے یا اس کی وجہ سے جانوروں کو آگ لگتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم